السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج 13ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے جو کہ تیار کردہ ہے شیخ ابتسام الہی ظہیر حفظ اللہ کا۔ 13ویں پارے کا آغاز بھی سورہ یوسف سے ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے آزاد ہوئے تو بادشاہ نے حضرت یوسف کو اپنے قریبی مصاحبین میں شامل کر لیا۔ آپ ابتدائی طور پر وزیر خزانہ اور بعد میں عزیز مصر کے منصب پر فائز ہو گئے۔ حضرت یوسف نے زرعی نظام کو بڑی توجہ سے چلایا اور خوشحالی کے ساتھ 7 سالوں میں مستقبل کے لیے بہترین پلاننگ کی، یہاں تک کہ جب پوری دنیا میں قحط سالی عام ہو گئی تو مصر کی معیشت انتہائی مضبوط اور مستحکم ہو چکی تھی۔ قحط سالی اپنے عروج پر پہنچی تو غلے کے حصول کے لیے دنیا بھر سے قافلے مصر پہنچنا شروع ہوئے۔ حضرت یعقوب کے بیٹوں نے بھی مصر کا رخ کیا۔ جب وہ عزیز مصر کے محل میں داخل ہوئے تو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، جبکہ آپ کے بھائی پہچان نہ سکے۔ آپ نے باتوں باتوں میں اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگلی مرتبہ اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا۔ اگر تم اپنے چھوٹے بھائی کو نہیں لائے تو ہم تمہیں غلہ نہیں دیں گے، اور ساتھ ہی جو پونجی ان کے بھائی غلہ خریدنے کے لیے لائے تھے اسے بھی واپس کر دیا۔ حضرت یوسف کے بھائی جناب یعقوب کے پاس پہنچے تو انہوں نے عزیز مصر کی بڑی تعریف کی اور یہ بھی بتلایا کہ عزیز مصر کی خواہش ہے کہ ہم بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے جائیں۔ حضرت یعقوب نے جواب میں کہا، کیا میں تم پر اسی طرح اعتماد کروں جس طرح میں نے اس سے قبل یوسف کے معاملے میں تم پر اعتماد کیا تھا؟ اس پر جناب یعقوب کے بیٹے خاموش ہو گئے، اور جب سامان کھولا گیا تو اس میں غلے کے ساتھ پونجی بھی برآمد ہو گئی۔ اس پر یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا، دیکھیے بابا، عزیز مصر نے ہماری پونجی بھی ہمیں دے دی ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں بنیامین کو تمہارے ساتھ اس صورت میں روانہ کروں گا کہ تم اس کی حفاظت کی قسم کھاؤ۔ بیٹوں نے حضرت یعقوب کے سامنے حلف دیا تو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ جب مصر میں داخلے کا وقت آئے تو علیحدہ دروازوں سے داخل ہونا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جناب یعقوب کے پاس پہنچے، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی دوبارہ ان کے پاس پہنچے یعنی مصر پہنچے تو جناب یوسف نے بنیامین کو علیحدہ ایک طرف کر لیا اور ان سے کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنا پیالہ جناب بنیامین کے سامان میں چھپا دیا۔ جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو اعلان کروایا کہ قافلے والوں تم چور ہو۔ حضرت یعقوب کے بیٹوں نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، ہم زمین میں فساد پھیلانے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ اس پر ان سے کہا گیا کہ اگر تم میں سے کسی کے سامان میں بادشاہ کا پیالہ برآمد ہوا تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ جواب میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جو مجرم ہے وہ خود اپنے کیے کا ذمہ دار ہوگا۔ جب تلاشی لی گئی تو پیالہ بنیامین کے سامان سے برآمد ہوا۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے اس موقع پر بڑے عجیب رد عمل کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ تم الزام تراشی کرتے ہو، اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کہ جو تم الزام تراشی کرتے ہو اس کی حقیقت سے اللہ تعالیٰ بخوبی آگاہ ہے۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے یہ بھی کہا کہ آپ ہم بھائیوں میں سے کسی دوسرے کو پکڑ لیں، بنیامین کو چھوڑ دیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ معاذ اللہ، ہم کسی مجرم کی جگہ دوسرے کو کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی نے کہا کہ میں تو واپس نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ بابا یعقوب مجھے اجازت دے دیں یا اللہ تعالیٰ میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب یعقوب کے پاس پہنچے تو ان کو بنیامین کی گرفتاری کی خبر دی تو یعقوب علیہ السلام نے بلند آواز سے جناب یوسف کا نام لیا اور اتنی شدت سے روئے کہ آپ کی بینائی بھی گل ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ آپ اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کو تلاش کریں۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائی دوبارہ جب مصر آئے تو حالت بدلی ہوئی تھی۔ غربت اور مفلوق الحال نے ان کو بری طرح متاثر کیا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر اپنی غربت کی شکایت کی، صدقے کا تقاضا کیا۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ لوگ بھول گئے جو آپ نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا تھا؟ بھائیوں نے کہا کہ آپ یوسف کو کیسے جانتے ہیں؟ کہیں آپ ہی تو یوسف نہیں؟ کہا میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو صبر اور تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اس پر جناب یوسف کے بھائی انتہائی شرمسار ہوئے، انہوں نے آپ سے معافی چاہی
تو حضرت یوسف نے کہا کہ تم سے کوئی مواخذہ نہیں اور اللہ بھی تمہیں معاف کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنی قمیض اتار کر دی اور کہا لے جاؤ یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالنا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور اگلی بار ان کو بھی اپنے ساتھ لاؤ۔ حضرت یعقوب کے بیٹے جب آپ کی قمیض لے کر روانہ ہوئے تو حضرت یعقوب نے اپنے گھر میں موجود بیٹوں سے مخاطب ہو کر کہا مجھے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ بیٹوں نے کچھ بے ادبی والے الفاظ کہے، جناب یعقوب خاموش ہو گئے۔ جب مصر سے آپ کے بیٹے آئے، انہوں نے آپ کے چہرے پر قمیض ڈالی تو آپ کے بیٹوں کو تو یعقوب کی بینائی واپس آ گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر میں موجود بیٹوں نے ان سے معافی مانگی، آپ نے بیٹوں کو معاف کر دیا۔ سب اہل خانہ مصر روانہ ہوئے، سب مصر چلے گئے۔ حضرت یوسف کے پاس پہنچے، آپ نے یعقوب علیہ السلام کو تخت پر بٹھایا۔ حضرت یعقوب اور ان کے 11 بیٹے جناب یوسف کے سامنے جھک گئے، اور اس شریعت میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، جبکہ آج مسلمانوں کے لیے تعظیمی سجدہ منع ہے۔ حضرت یوسف نے اس موقع پر پروردگار عالم کا شکریہ ادا کیا، دعا مانگی کہ اللہ مجھے اسلام پر موت دینا، صالحین کے ساتھ ملا دینا۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ عروج و زوال کی ایک داستان اور صبر و استقامت کی ایک دستاویز ہے۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کا پھل ضرور دیتا ہے، چاہے اس میں کچھ دیر ہو۔ اور میں اپنی طرف سے ایک بات ملاتا ہوں کہ دشمن کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ سورہ یوسف کے بعد سورہ رعد ہے۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں جتلاتے ہوئے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انواع اقسام کے پھل پیدا کیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہر قوم میں ایک ہادی مبعوث فرمایا۔ یہ بھی بتلایا کہ بجلی کی کڑک اللہ تعالیٰ کی حمد کرتی ہے، فرشتے اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں۔ فرمایا کہ دلوں کا امن اور سکون اللہ کے ذکر اور اس کی یاد سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے۔ اس میں ابراہیم نے اپنی اولاد کی دنیاوی اور اخروی فلاح و بہبود کے لیے بہت سی ساری دعائیں مانگی۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے جذبے سے معمور رہے۔ حضرت ابراہیم کی سیرت میں ہمارے لیے درس اور سبق موجود ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے اور کسی بھی وقت اس کی حمد کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کردہ مضامین سے سبق حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔